وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر جی، ما قدمت، کہ وہ کیا بھیج رہا ہے آگے، لغدن، کل کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالی خبردار ہے، پوری طرح واقف ہے، بما، تمہارے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ سورہ حشر کے ابتدائی جو 2 رکوع گزرے ہیں، ان کے اندر تو منافقین، مشرکین اور اہل کتاب یہود کو متوجہ کیا گیا تھا، اور ان کے کچھ احکامات اور ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ یہ جو آخری رکوع ہے، جس کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہم نے آج دیکھی ہے، تو اس سے لے کر سورت کے اخیر تک ایمان والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے اعمال آخرت کی طرف، اور ان کو فکر مند کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے اعمال کی فکر کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو لہذا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک ڈرنا تو وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن یا کسی درندے کا، اس سے ڈرنا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ اس قسم کا ڈرنا نہیں ہوتا، بلکہ تقویٰ اس خوف کو کہتے ہیں، اس ڈرنے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر محبت بھی ہو، جس کے اندر عظمت بھی ہو۔ یعنی جیسے ایک والد کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ دیکھیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، اور ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچے گی، ان کا جو میرے بارے میں کنسیپٹ ہے یا میرے بارے میں ان کا جو ذہن ہے، اس کو ٹھیس پہنچے گی اور ان کا دل ٹوٹے گا۔ تو یہ جو احساس ہوتا ہے ڈرنے کے ساتھ، اس سے مل کر جو کیفیت بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ تو اس کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جی دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ غد، غد کہتے ہیں عربی میں آنے والے کل کو، اور الیوم کہتے ہیں موجودہ دن، آج کو، اور امسی کہتے ہیں گزرے ہوئے دن کو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر جی دیکھ لے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اس میں آپ غور کریں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آج سے تعبیر فرمایا، ایک دن سے تعبیر فرمایا، کیونکہ جو آخرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ غد، آنے والے کل سے تعبیر فرما رہے۔ تو اس سے اشارہ ہے کہ دنیا کی ساری زندگی وہ مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی طرح، اور اگر حساب کیا جائے تو حساب کے اعتبار سے تو یہ ایک دن والی نسبت بھی نہیں بنتی، اس لیے کہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اور دنیا کی زندگی چاہے چند ہزار سال ہوں یا چند لاکھ سال ہوں، بہرحال محدود ہے۔ تو محدود اور غیر محدود کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی نسبت نہیں قائم کی جا سکتی۔ تو بہرحال ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک دن کی زندگی بنتی ہے۔ دوسری بات اگر آپ اس میں غور کریں تو دوسرا اشارہ یہ نکلتا ہے
کہ کل کا آنا یقینی امر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ فرما دیا کہ ہر جی دیکھ لے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا آنا ایک یقینی امر ہے. جیسے کل کے آنے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اسی طرح آخرت کے عالم آخرت کے آنے کے اندر بھی کوئی شک و شبہ نہیں. اور تیسری بات، جیسے کل کا آنا قریب ہے، دور نہیں ہے، اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ آخرت بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے. اس کو دور نہ سمجھو، یہ اتنی قریب ہے جیسے کہ آنے والا کل قریب. اور آخرت کے مقابلے میں چونکہ دنیا کی زندگی ہے ہی مختصر سی، اس اعتبار سے قریب تو ہے ہی ہے. ویسے بھی بندوں کی جو قیامت ہے ایک تو اجتماعی قیامت ہے نا، وہ بھی دنیا کے مقابلے میں بہرحال چند ہزار سال کے فاصلے پر کیوں نہ ہو لیکن بہرحال قریب ہے. اور ویسے بھی ہر انسان کی موت اس کے بہت قریب ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. جس نے موت دیکھ لی تو اس نے تو سب کچھ دیکھ لیا. اور بندے کی زندگی کتنی بے اعتباری ہے کہ ویسے تو کسی بھی زمانے میں انسان کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ، لیکن آج کل جو حالات واقعات جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انسان ٹھیک ٹھاک اگلے جہان میں، اچانک سے دل رک گیا، دل کا دورہ پڑا، پہلے کو کبھی دل کا مسئلہ نہیں بنا تھا، بس اٹیک ہوا، چل بسا. کتنی ہمارے دائیں میں ایسی بکھری ہوئی مثالیں ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور بیمار ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لمبی عمر پانا کوئی شرط نہیں ہے. بس ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے سے ابھی بات ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس باتیں کرتا کرتا لیٹا ہے، سویا ہے تو اٹھا ہی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہر انسان کی قیامت اس کے قریب ہے، کیونکہ اس سے مرتے ہی اس کی قیامت نے قائم ہو جانا ہے. تو یہ قرب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ تو آخرت کا آنا تو کل کی طرح، جیسے کل قریب ہے اسی طرح تمہاری آخرت بھی قریب ہے. لہذا اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ انسان، جب تیری آخرت قریب بھی ہے، تیری آخرت یقینی بھی ہے، تو اب تم تھوڑا سا غور کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کمایا کیا ہے اور تم نے آگے کے لیے بھیجا کیا. لہذا اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جی دیکھ لے، غور کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اچھا، آپ غور کریں آیت مبارکہ میں، تو اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان تو یہاں کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، یہیں رہنے کے لیے. اب دیکھیے، یہاں رہنے کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ ہم دنیا میں ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں. یہ نہیں اشارہ فرما رہے کہ تم دیکھو کہ تم نے یہاں کے لیے کیا کچھ بنا لیا، گھر بنا لیا نہیں بنایا، اپنا کاروبار اچھا کھڑا کر لیا نہیں کیا، بچوں کو سب کو نوکری لگوا دیا نہیں لگوایا. نہیں، اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی. انسان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں ہر جی دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یعنی آخرت کی ہی بات کر رہا ہے قرآن. اس سے صاف اشارہ نہیں کر رہا ہے کہ تم بھیجے ہی آخرت کے لیے گئے ہو، تم دنیا کے لیے تو بھیجے ہی نہیں گئے. تو جب آخرت کے لیے بھیجے گئے ہو تو تم نے غور یہ کرنا ہے کہ جس کے لیے بھیجے گئے ہو وہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، یا کسی اور کام میں لگے رہے ہو. اور دیکھیں کہ جب انسان کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہاں کچھ کماتا ہے. اب کوئی باہر کی جو کمپنیاں پاکستان میں آتی ہیں، تو پاکستان میں آ کر وہ پیسہ کماتی ہیں، تو پاکستان کی کرنسی تو وہ اپنے ملک میں نہیں لے کر جاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو یہاں کی کرنسی کمائی ہے اس کو بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، اور اپنے ملک کی کرنسی وہ ان سے لے کر اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں، یا ان سے کچھ ایسا رسید لکھوا لیتے ہیں، چیک لے لیتے ہیں، اور اپنے ملک میں دکھا کر وہ اتنی رقم ان سے وصول کر لیتے ہیں. یہی دنیا کے اندر رائج قانون چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قانون بنایا ہوا ہے کہ تم عمل کرو
اور اللہ تعالیٰ کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر جمع کروا دو، اور جمع کروانے کے بعد پھر آخرت کی جو کرنسی ہے اجر و ثواب کی شکل کے اندر وہ کرنسی اس بینک سے وصول کر لو۔ اور دیکھیں کہ ہر چیز دیکھ لے کہ اس نے کیا آگے کے لیے بھیجا ہے۔ اب اگر اچھا بھیجا ہے تو وہ اجر و ثواب کی شکل میں آخرت کی کرنسی اس کو مل جانی ہے، اور اگر گناہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، گناہ آگے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، برا انجام بغیر کسی پوچھے وہ سزا اس کے اوپر نافذ ہو جانی۔ اچھا، مزید آیت مبارکہ میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جی دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی جو عمل بھیجا ہے اپنے زعم میں انسان نے اچھا عمل بھیجا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ذرا اچھی طرح غور تو کرو، وہ تم جس کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ اچھا ہے بھی صحیح، اچھا ہے بھی صحیح، کہیں اچھے عمل کو فاسد نیت کی وجہ سے تم نے برباد تو نہیں کر لیا، نفسانیت آ گئی، ریاکاری آ گئی، دوسروں کو متاثر کرنا آ گیا، دوسروں کے اوپر اپنی بزرگی باور کروانا آ گیا، کوئی بھی فاسد نیت آ گئی تو کیا ہوا اچھا عمل بھی برباد ہو گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، جو تم بھیج رہے ہو وہ عمل صالح بھی ہے، اور دوسری اس کے اندر یہ چیز بھی آ گئی کہ انسان نے اس کو عمل صالح سمجھا ہے، کہیں وہ بدعت تو نہیں، کیونکہ بدعت کی شکل بھی تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور بڑی دیدہ زیب ہوتی ہے، بڑی دلوں کو کھینچنے والی ہوتی ہے اور دلوں کو بھانے والی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر سنت کی مہر نہیں ہوتی لہذا وہ بیکار اور فضول عمل ہے، بلکہ پکڑ کا سبب بننے والا عمل ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھیج رہے ہو اس کو دیکھو، کہیں کچرا تو نہیں بھیج رہے، بیکار چیزیں تو نہیں بھیج رہے، عمل آخرت ہی آخرت کی طرف بھیج رہے ہو نا، اس میں غور کر لو۔ اور دیکھیں ایک آیت مبارکہ میں 2 دفعہ اتقوا اللہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں اتقوا اللہ آ گیا، اور اس کے بعد ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایک آیت میں 2 دفعہ اتقوا اللہ۔ ایک اتقوا اللہ کے بعد ہے کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر جی دیکھ لے کہ وہ کیا آگے بھیج رہا ہے۔ تو یعنی پہلا تقویٰ ملا ہوا ہے عمل صالح کے ساتھ، یعنی اللہ سے ڈرو اور عمل صالح اپنے کل کے لیے بھیجو، اور دوسرے تقوی کے ساتھ آگے لفظ ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس میں گناہ سے بچانے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم دھیان رکھو، بد عملی مت کرو، گناہ مت کرو، اللہ تمہارے سارے کاموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے تمہارے کاموں کا، لہذا دھیان سے۔ تو 2 دفعہ اتقوا اللہ ارشاد فرما دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا فرمائے کہ ہم یہاں دنیا کے لیے آئے نہیں ہیں، اتنا کریں جس سے ہماری ضرورت پوری ہو، ہم تو آگے کے لیے آئیں، لہذا یہ صبح و شام دیکھیں کہ آگے کے لیے کیا کیا ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کتنی کرنسی وہاں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔